سرکار غریب نواز کو لوگوں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان آتے ہیں مدینہ شریف سے۔ آپ کا معاملہ بہت دلچسپ ہے، آپ کی جو حیات زندگی ہے وہ بہت طویل ہے، لیکن آؤ آج میں ایک ایسا ایمان افروز واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، شاید کہ آپ کی زندگی بدل جائے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات اس کے آگے جھک جاتی ہے، کائنات میں وہ ممتاز ہو جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز اجمیر شریف میں آئے تو آپ نے لوگوں سے بہت ساری کرامتیں سرکار غریب نواز کی سنی ہوں گی، جو ایمان کو تازہ کرتی ہیں۔ اور سرکار غریب نواز جب آئے تھے تو لوگوں کوئی مال دولت یا اس طرح کی اپنے پاس فوجیں نہیں لے کے آئے تھے، بلکہ تن تنہا کچھ فقراء ان کے ساتھ تھے جو آپ کے مریدین تھے، اور اپنے اخلاق کریمہ کی وجہ سے ہندوستان کے اندر 90 لاکھ یا 95 لاکھ لوگوں کو اپنے نانا کا کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ واقعات بے شمار ہیں جن سے کیا اوراق بھرے پڑے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ سرکار غریب نواز کا دور ہے، اجمیر شریف کی دھرتی ہے، آپ جا رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، آپ دیکھتے کیا ہیں کہ آپ کو ایک مندر نظر آیا۔ کیا مندر؟ جی ہاں، مندر نظر آیا۔ دیکھا کہ اس کے اندر مندر ہے، ایک پنڈت جی ہیں اور انہوں نے لکڑی کی کھڑاؤ پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں لٹیا ہے، گائے کے سامنے ہے، اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز بھی قریب چلے گئے اور جانے کے بعد سرکار غریب نواز نے اس پنڈت سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا میں اس کی خدمت کر رہا ہوں اور میں اسے پوجتا ہوں۔ پیتل کی گائے رکھی ہوئی ہے، اس کی پوجا ہو رہی ہے۔ میرے غریب نواز نے ارشاد فرمایا، پنڈت جی گائے کتنا دودھ دیتی ہے ذرا بتاؤ گے؟ پنڈت جی نے نیچے دیکھا، اوپر دیکھا، چاروں طرف دیکھا، کہا بابا جی دماغ چل تو نہیں گیا؟ کہا پیتل کی گائے بھی آپ نے دودھ دیتی دیکھی ہے؟ کہا یہ گائے دودھ نہیں دیتی۔ میرے غریب نواز فرماتے ہیں کہ کتنے دن ہو گئے خدمت کرتے ہوئے؟ کہا 20 سال ہو گئے۔ کتنی لمبی مدت ہو گئی؟ 20 سال ہو گئے۔ کہا 20 سال میں کتنی بار دودھ دیا؟ کہا بابا پھر وہی والی بات دہرا دی آپ نے۔ کہا پیتل کی گائے بھی کہیں دودھ دیتی ہوگی؟ پیتل کی گائے ہے، یہ دودھ نہیں دیتی، ہم اس کو پوجتے ہیں۔ کہا جب دودھ نہیں دیتی تو خدمت کیوں کر رہے ہو؟ 20 سال سے دودھ نہیں دیا اور خدمت کر رہے ہیں آپ روزانہ؟ کہا ہاں۔ کہا یہ دودھ دے ہی نہیں سکتی۔ میرے غریب نواز نے ارشاد فرمایا اچھا۔ کہا آج ہم بھی دیکھ لیں اگر اجازت ہو تو؟ پنڈت جی کہنے لگے بابا تم نہیں سمجھ پاؤ گے، تم چلے جاؤ۔ وہ کوئی عام بابا سمجھ رہا تھا میرے غریب نواز کو۔ پنڈت جی نے کہا بابا چلے جاؤ آپ یہاں سے۔ کہا بھائی آج ہم بھی دیکھتے ہیں یہ دودھ دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ میرے غریب نواز گائے کے قریب گئے اور گائے کے قریب جانے کے بعد پنڈت جی سے کہا پنڈت جی لاؤ تو صحیح، کوئی بالٹی ہے، کوئی برتن ہے، آج اس کا دودھ نکالتے ہیں۔
اس نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے؟ کہا کہیں پیتل کی گائے بھی دودھ دیتی ہوگی؟ کہا برتن لے کے تو آؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے سرکار غریب نواز نے بالٹی منگائی، گائے کے قریب گئے، جب بالٹی ہاتھ میں آئی تو زبان پہ آیت مبارکہ آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں، یہ آیت کریمہ ہے قرآن پاک کی، اور یہ ہر سورت کے شروع میں بھی پڑھی جاتی ہے بسم اللہ۔ ہر سورت کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اور ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ لوگوں، سرکار غریب نواز ہیں، بسم اللہ پڑھ کے جب گائے کا تھن پکڑتے ہیں، پیتل کی گائے ہے، پنڈت جی کہنے لگے بابا کا کوئی گائے بھی دودھ دیتی ہوگی؟ میرے غریب نواز نے فرمایا آپ پریشان مت ہو، دیتی نہیں ہے لیکن آج دے گی۔ کیا فرمایا؟ دیتی تو نہیں ہے مگر آج دے گی۔ دوستو، اللہ والوں کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ برحق ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی زبان سے جو کلمات نکل جاتے ہیں میرا رب ان کو پورا فرما دیتا ہے۔ غریب نواز پیتل کی گائے کو پکڑتے ہیں، اس کے تھن کے قریب ہاتھ لے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ پڑھ کے گائے کا دودھ دونا شروع کر دیا تو لوگوں گائے نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پیتل کی گائے، یہ دنیا میں پہلا واقعہ ہے ایسا کہ پیتل کی گائے نے بھی دودھ دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ پیتل کی گائے ہے اور وہ دودھ دینے لگی۔ پنڈت جی نے دیکھا کہ دودھ دے رہی ہے تو پنڈت جی کبھی گائے کو دیکھتے کبھی دودھ کو دیکھتے۔ گائے کو دیکھتے تو غصہ آتا اور سوچتے میں 20 سال سے اس کی خدمت کر رہا ہوں اور اس نے آج تک مجھے ایک چھٹانک دودھ نہیں دیا۔ اور جب دودھ کو دیکھتے تو منہ میں سے پانی چھٹتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا دودھ یہ خود ہی پی جائے۔ گائے کو دیکھتے تو غصہ آتا اور سوچتے پنڈت جی کہ یار 20 سال سے میں خدمت کر رہا ہوں، دودھ مجھے آج تک ایک چھٹاک نہیں دیا، اور یہ بابا ابھی آیا ہے اس نے پوری بالٹی بھر دی۔ لیکن دودھ کو دیکھتے تو منہ میں سے پانی چھٹتا اور سوچ رہے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ملا لو دودھ میں چاول اسی کو کھیر کہتے ہیں، ملا لو دودھ میں چاول اسی کو کھیر کہتے ہیں، جو ساری کھیر کھا جائے اسی کو پیر کہتے ہیں۔ پنڈت جی جب دودھ کو دیکھتا منہ میں سے پانی چھٹتا اور میرے غریب نواز کو یہ پیر سمجھ رہا تھا لیکن کھیر والا سمجھ رہا تھا۔ پنڈت جی کی نظر دودھ پر ہے اور میرے غریب نواز کی نظر اس کے دل پر ہے۔ آج کے پیر کی نظر کہاں ہوتی ہے جانتے ہیں؟ آج کے پیر کی نظر دل پہ کم ہوتی ہے، جیب پہ زیادہ ہوتی ہے۔ کل کا پیر دلوں کا صفایا کرتا تھا اور لوگوں آج کا پیر جیبوں کا صفایا کر دیتا ہے۔ گلی گلی پھر رہے ہیں پیر، 10 انگوٹھی پہنے پھر رہے ہیں پیر، مالائے گڑے پھر رہے ہیں پیر، اللہ اکبر، کالے پیلے کپڑے پہنے پھر رہے ہیں پیر۔
اور انہیں دیکھو کہ تم کونوں کا پیر ہے، کا نماز کیوں نہیں پڑھتے، کا ہماری نماز تو پیروں کے لیے ہے ہی نہیں، اور ہم تو پڑھتے بھی ہیں تو کعبے میں نماز پڑھتے ہیں۔ جہالت کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ یہ پیر نہیں، یہ پیر ہیں۔ ان لوگوں سے دور رہنا جو 10 انگوٹھی پہنے، 2 انگوٹھی پہنے، 3 انگوٹھی پہنے، 4 انگوٹھی پہنے، 5 انگوٹھی پہنے، 6 انگوٹھی پہنے، 7 انگوٹھی پہنے، تو سوچ جاؤ یہ پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی قسم، جب تک کوئی پیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پہ عمل کرنے والا نہ ہو جائے۔ اور میرے نبی کی سنت یہ نہیں کہ 10 انگوٹھی پہنو، یہ شریعت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر صرف 1 انگوٹھی جائز ہے، وہ بھی 1 نک کی اور چاندی کی، 4 ماشے کے قریب، اس سے زیادہ وزن نہ ہو۔ اور یہ جو 10 انگوٹھی پہنے پھر رہے تو سمجھ لو کہ شیطان ہے، پیر تو ہے ہی نہیں، اور ان سے دور ہی رہنا۔ یہ تمہیں بھی ڈوبے دیں گے، اپنے آپ بھی ڈوبیں گے، تمہیں بھی جہنم میں لے جائیں گے، اپنے آپ بھی جائیں گے۔ یہ پیر نہیں ہے۔ وہ لوگوں، پیر جب تلاش کرو تو ایسا پیر کرو تلاش جس کی نماز قضا نہ ہوتی ہو۔ لوگوں، پیر کے اندر کرامت مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو نبی کی شریعت پہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ اگر شریعت پہ چلتا ہے تو سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے، اس سے بڑی کرامت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے گا، شریعت پہ اگر چلتا ہو، وہ نماز کا پابند ہو، داڑھی منڈا پیر نہ ہو۔ آج داڑھی منڈے پیر بھی بہت چل رہے، اللہ ماشاء اللہ۔ ہم نے ادھر دیکھا کرناٹک سائڈ میں، تو دیکھا کہ کچھ پیر ایسے بھی ہیں جو پینٹ شرٹ بھی پہن رہے ہیں، اور انہیں کئی جگہ سے خلافت دی ملی ہوئی ہیں، اور وہ اپنے مریدوں سے اچھا خاصا چندہ اینٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم پیر ہیں، ہم پیر ہیں۔ تو لوگوں، وہ پیر تو نہیں ہیں، وہ پیر بھی نہیں ہے صحیح معنی میں، وہ تو شیطان ہے۔ اے لوگوں، یاد رکھیے گا، پیر وہ ہوتا ہے جو مرید پر نظر رکھتا ہے اور مرید کے دل پہ نظر رکھتا ہے، اور اپنی نظر سے مرید کو بھی بدل دیتا ہے اور مرید کے دل کو بھی بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پنڈت جی سوچ رہے تھے یار ایسا تو نہیں ہے کہ سارا دودھ پی جائے گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے غریب نواز نے، استغفر اللہ، سبقت لسانی کی وجہ سے جملہ نکلا، میرے غریب نواز نے، سرکار غریب نواز نے ارشاد فرمایا، اے پنڈت جی دودھ کو دیکھ رہے ہو، لو پی کے تو دیکھو اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ پنڈت جی دودھ پی کے دیکھو اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ پنڈت جی نے وہ دودھ پیا تو پیتے چلے گئے پنڈت جی دودھ، اور مستی میں آتے چلے گئے۔ میرے غریب نواز نے ارشاد فرمایا، پنڈت جی بتاؤ تو صحیح دودھ کا ٹیسٹ کیسا ہے، ذائقہ کیسا ہے، کیسا لگا دودھ پی کے؟ پیتل کی گائے نے دودھ دیا ہے نا، تو پوچھ رہے ہیں غریب نواز بتاؤ کیسا ٹیسٹ ہے؟ سرکار غریب نواز سے پنڈت جی کہنے لگے، اے بابا اس کا ذائقہ تو ایسا ہے، پوری زندگی دودھ پیتے پیتے گزر گئی، وہ لطف، وہ سرور، وہ ذائقہ، وہ چاشنی، وہ لذت نہیں ملی جو آج اس دودھ میں مل گئی۔ اس کا ٹیسٹ بھی الگ ہے، کیونکہ اس کو غریب نواز کا ہاتھ جو لگ چکا ہے، نبی کی اولاد کا ہاتھ جو لگ چکا ہے۔ اللہ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، پنڈت جی دودھ پیو۔ پنڈت جی دودھ اور پی رہے ہیں، اور دودھ کو پیتے چلے گئے، پیتے چلے گئے، پیتے چلے گئے، اور مستی میں آتے چلے گئے، اور کہنے لگے، اے غریب نواز اب دیر نہ کرو، ہاتھ بڑھا دو، وہ کلمہ مجھے بھی پڑھا دو، وہ قرآن مجھے بھی سکھا دو۔ اور جس کی ایک آیت کا یہ عالم ہے کہ پیتل کی گائے نے دودھ دینا شروع کر دیا، تو پورے قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ اور مصطفیٰ پہ جس پہ قرآن نازل ہوا تو مدینے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا
بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، اور اولاد کا عالم یہ ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اے لوگو، جب غریب نواز کی شان کا عالم یہ ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پنڈت جی کہتے ہیں سرکار غریب نواز اب دیر مت کرو، اس دودھ میں تو وہ لذت ہے کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی، کا کلمہ پڑھا اور مجھے بھی مسلمان بناؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے غریب نواز نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنا لیا۔ اے لوگو، غریب نواز نے اجمیر شریف کی دھرتی پر اپنے اخلاق اور کردار سے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے مطابق زندگی گزار کے اس پہ عمل کر کے لوگوں کو مصطفیٰ کی شریعت لوگوں کے سامنے رکھ کے جب اپنا کردار پیش کیا ہے تو اسی کردار کی وجہ سے 90 یا 95 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میرے غریب نواز نے اسلام کو پھیلایا ہے، اور اسلام کو پھیلانے کا ہاتھ جو سب سے بڑا کام کیا ہے ہندوستان کی سرزمین پہ وہ سرکار غریب نواز کا ہے، جنہیں آج بھی پوری دنیا جانتی ہے اور پہچانتی ہے، اور پوری دنیا سے لوگ جو ہے سرکار غریب نواز کے آستانے عالیہ آستانے پر جو ہے فاتحہ پڑھنے آتے ہیں، سلام کے نذرانے پیش کرنے آتے ہیں۔ اے لوگوں، اجمیر شریف باوقار اور مقدس جگہ ہے، وہاں جانے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لوگوں، جو وہاں جاتا ہے ان کی تقدیریں چمکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو غریب نواز کی وہ ایک اور کرامت ایسی بتاتا کہ آپ جھومتے۔ خیر، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔